الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات جو مدنی صورت ہے، اس سے ہمیں آغاز کرنا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب اور ان کے تعلق سے کچھ تعظیم اور احترام کے پہلو ہیں جو سامنے لائے جا رہے ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ خدا مرکز ہے، اس کے مرکز میں اللہ کی ذات ہے، لیکن جو ہماری امت ہے یا ملت ہے یہ رسول مرکز ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور ہو جائے تو اس کے بعد پھر مسلمان ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے معاملہ کفار کا، مشرکین کا، دین کے معاندین کا، کہ وہ لوگوں کے اندر سے، اہل ایمان کے اندر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور تعلق ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اقبال نے جو کہا نا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، ہر مسلمان کے دل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، اور ہماری آبرو اگر کوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، ان سے تعلق سے ہے۔ اور ایک اور جگہ بہت اچھا کہا کہ مقام خیش اگر داری اگر خواہی دری دیر، کہ اگر تم اپنا کچھ مقام بنانا چاہتے ہو اس دیر میں، اس بتکدے میں، اس دنیا میں، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو لگاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی راہ پر چلو۔ اور ان کے مرشد جو تھے مولانا روم، انہوں نے کہا تھا نا کہ من بندہ قرآنم اگر جان دارم، میں قرآن کا غلام ہوں جب تک میری جان میں جان ہے، اور میں خاک در محمد مختارم، اور میں محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک ہوں۔ تو اس بات کو بہرحال ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب اس کا آغاز ہوتا ہے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے جانتا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی مجلس میں کوئی کچھ پوچھے تو حضرت کی راہ دیکھو کہ کیا فرماویں، تم اپنی عقل سے آگے جواب نہ دے بیٹھو۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کہیں بات ہو رہی ہے پیغمبر کی مجلس میں، کوئی موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنا عقول لگاؤ، اپنی بات بیان کرو، یا معاذ اللہ اس انداز کو اختیار کرو جیسے گویا تم خود پیغمبر کو کچھ سکھا پڑھا رہے ہو، کچھ سجھا رہے ہو۔ کہا کہ نہیں، آگے نہ بڑھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات دنیاوی ہے اس میں بھی یہ بات ویلڈ تھی، اور آج بھی ہے کہ اگر کہیں پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بھی موضوع زیر بحث ہے، اور وہاں یہ بات بیان کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں، تو اس کے بعد پھر انسان کہے کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میری یہ سوچ ہے، تو یہ بات بہت خطرناک بات ہے، آگے اس کا مزید بھی بیان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اونچی نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اس سے نہ بولو گہک کر۔ گہک کر یعنی چہک کر، بے تکلفی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ ان سے کلام نہ کرو۔ کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہکتے ہو ایک دوسرے پر،
ان تحبط اعمالکم، کہیں اکارت نہ ہو جاویں تمہارے کیے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر نہ ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس سورہ میں حق تعالیٰ نے آداب سکھائے رسول کے اور آپس کے۔ ایک ادب یہ ہے کہ مجلس میں شور نہ کرو کہ حضرت کی بات سنی نہ پڑے، اور دوسری یہ کہ خطاب کرو ادب سے، گہک کر نہ بولو، یعنی ادب سے کلام کرو، اور ایسے کہ جو آدمی مؤدب ہو کر بات کرتا ہے، اپنی کوئی بات، اپنی کوئی عرض رکھنی بھی ہے تو بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اجازت لے کے عرض کرو۔ یعنی یہ مت ہو کہ تم جو ہے گویا معاذ اللہ پیغمبر کو کچھ سکھانا پڑھانا چاہتے ہو۔ اور کتنی سخت بات کہی ہے کہ اگر تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے بلند ہو جائے گی تو اندیشہ ہے کہ تمہارے تمام اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ دبی آواز بولتے ہیں رسول اللہ کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہی ہیں جن کے دل جانچے ہیں اللہ نے ادب کے واسطے۔ اب یہاں تقوی کا ترجمہ کیا ادب، یہ اب صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، جو صادق الایمان لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول کے سامنے، اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی جانچ کر لی اللہ نے، آزمائش کر لی تقوی کے لیے۔ ایک صاحب تھے، بہت آواز ان کی بلند تھے، خطیب تھے، اور خطیب کے ہاں آپ کو معلوم ہے گلے کا عنصر بہت بڑا ہوتا ہے، اونچی آواز ہونی۔ جب یہ آیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ صاحب اپنے گھر ہی میں بیٹھ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جیسے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی فلاں صاحب جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، مجلس میں نہیں آ رہے، تو آپ نے پوچھا ان کے ایک پڑوسی سے کہ بھائی فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، تو کہتے میں خبر لیتا ہوں۔ تو وہ گئے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں افسردہ، تو پوچھا بھائی تم حاضر نہیں ہوتے؟ تو کہا کہ بھائی میرے تو اعمال ہی اکارت ہو گئے، اور میں تو اہل جہنم میں سے ہوں کہ میری تو آواز بلند ہے اور پیغمبر کے سامنے میری آواز بلند ہو جاتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہ اہل جہنم میں سے نہیں ہے، وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ ارادتاً ایسا کرتے ہیں، اور گویا وہی بات کہ پیغمبر کو جیسے دھونس دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس اسلوب کا ذکر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے حساسیت کتنی زیادہ تھی صحابہ کرام کے اندر۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، وہ لوگ کہ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں ان کو معافی ہے اور نیک بڑا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے باہر سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے ہیں ان کے باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی پکارنے لگتے۔ اس کا فائدہ ہے بنی تمیم آئے ملنے کو، حضرت گھر میں تھے، باہر سے لگے پکارنے۔ چاہیے آدمی کی زبانی خبر کرنا، یعنی مراد یہ کہ آئے باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی پکارنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک گوار پنے کا ثبوت دیا۔ تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں چاہیے کہ کسی جو آدمی ہے جو گھر آتا جاتا ہے اس کے ذریعے خبر پہنچائی جائے ادب کے ساتھ کہ جی فلاں لوگ حاضر خدمت ہیں اور وہ زیارت چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ لوگ جو اونچی اونچی آواز میں پکار رہے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ بڑی گستاخی، بدتمیزی، لیکن چونکہ ناسمجھ لوگ ہیں تو گویا اس میں ایک آپ سمجھ لیجئے کہ معذرت کا پہلو بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، جب تک تو نکلتا ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو ان کو بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشتا ہے مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آوے تم پاس ایک گنہگار خبر لے کر، فتبینوا، تو تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں جا نہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر کل کو لگو اپنے کیے پر پچھتاتے۔ اس کا فائدہ ہے ایک شخص کو حضرت نے بھیجا ایک قوم پر زکوٰۃ لینے کو، وہ نکلے اس کے استقبال کو، تو کہا اسلام سے پہلے اس قوم میں اور اس کی قوم میں بیر تھا، یعنی جو صاحب گئے تھے رسول بن کر، پیامبر بن کر، ایلچی بن کر، یا جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا بن کے،
تو وہ وہاں پہنچے تو لوگ استقبال کے لیے آئے. ابھی جو صاحب تھے ان کے اور وہ جو قوم ہے جس سے زکوٰۃ ان کو وصولنی تھی ان کے درمیان کوئی پرانا دشمنی کا تعلق تھا. تو یہ ڈرا کہ میرے مارنے کو نکلے. ان صاحب کو لگا کہ جیسے یہ تو میرا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے مارنے کو باہر آئیں. الٹا بھاگا مدینے میں آ کر مشہور کر دیا کہ فلانی قوم مرتد ہوئی، حضرت ان پر فوج بھیجتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ شہادت فاسق کی قبول نہیں. یعنی ظاہری بات ایک آدمی ایسے تھے جنہوں نے ایک بات کہی اور وہ جیسے ان کی عدالت میں بھی کوئی کمی تھی، کوئی مسئلہ تھا. شاہ صاحب کہتے ہیں فاسق کون ہے؟ فاسق جس پر بے شرع کام عیاں ہوں. یعنی ایک ہے کہ انسان خلوت میں اس سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک وہ آدمی ہے جو جس کے بارے میں جس کی نافرمانی یا شریعت سے انحراف جو ہے ظاہر و باہر ہو، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. تو اب یہاں کہا گیا ہے کہ بھائی ہر آدمی کی خبر کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کر لیا کرو. ہاں اگر آدمی ثقہ ہے، معتبر ہے، تمہارا دیکھا بالا ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک آدمی اس کی حیثیت عرفی جو ہے مشکوک ہے اور وہ اچھا آدمی نہیں ہے تو پھر گویا تحقیق کر لو. یہ جو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں علم حدیث کے حوالے سے علم الجرح و تعدیل ایک پورا علم جو ہے وہ اس کی فارمیشن ہوئی. تو اس میں جو ہے اس آیت کو بھی ایک جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ مستدل بنایا گیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی چھان پھٹک کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے غیبت کا بھی جو مسئلہ ہے وہ ابھی آئے گا اسی صورت میں. وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ غیبت ہے، تو پھر کہا گیا کہ نہیں یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ تو نصیحت ہے اور یہ خیر خواہی ہے اس دین کی کہ اگر ہم اس طرح لوگوں کی چھان پھٹک نہ کریں اور جو لوگ مجروح ہیں ان کو مجروح اور غیر ثقہ قرار نہ دیں تو اس سے یہ دین جو ہے اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر تمہاری بات مانا کرے بہت کاموں میں تو تم مشکل میں پڑے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، پر اللہ نے محبت ڈالی تمہارے دل میں ایمان کی. وزینہ فی قلوبکم، اور اچھا دکھایا اس کو تمہارے دلوں میں. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور برا لگایا تم کو کفر اور گناہ اور بے حکمی. اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، وہ لوگ وہی ہیں نیک چال پر اللہ کے فضل سے اور احسان سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا. اس کا فائدہ ہے یعنی تمہارا مشورہ قبول نہ ہو تو برا نہ مانو. رسول عمل کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اسی میں تمہارا بھلا ہے. اگر تمہاری بات مانا کرے تو ہر کوئی اپنے بھلے کی کہے، کس کس کی بات پر چلے. یہاں بہت اہم بات کہی ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول موجود ہیں تمہارے درمیان اور ان کو یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ وشاورہم فی الامر، اے نبی آپ ان سے معاملات میں مشاورت کیا کریں. جو معاملات تو اللہ کی طرف سے طے ہیں، جو توقیفی ہیں، ان کے بارے میں تو ظاہری بات ہے جن کو منصوص ہم کہتے ہیں اس میں تو مشورے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو مجتہد فی ہیں جس میں مشورے کی گنجائش ہے تو کہا کہ آپ ان سے مشورہ لیں. اور ایک عمومی بات بھی بتائی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس کے مشورے ہی سے چلتے ہیں. تو کہا کہ پیغمبر تم سے مشورہ لیتے ہیں اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، ان کی تواضع بھی ہے، ان کے اندر شفقت بھی ہے تمہارے لیے. لیکن یہ مت خیال کرنا کہ تم جو مشورہ دو تو وہ ان کے لیے بائنڈنگ ہو جائے اور وہ ان پہ جو ہے لازم ہو جائے، اور تم مشورہ جو ہے ایسے دینے لگو کہ جیسے ہماری بات لازماً مانی جائے، اور اگر وہ مشورہ قبول نہ ہو تو تم جو ہے برا منہ بنا لو یا اس کو مائنڈ کر لو، تو یہ اچھی بات نہیں. تو یہاں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جملہ الگ سے بھی بہت بامانی ہے کہ جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی کے بیٹے ہیں، یہ کسی کے پوتے ہیں، یہ کسی کے والد ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے کزن ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے ساتھ ان کا پرانا تعلق دوستی کا بھی رہا ہے. لیکن کہا کہ ان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو اب ان سے معاملہ کرتے وقت ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور دوسری بات یہ ہے
کہ بہت سی وہ باتیں جو تم اپنے تئیں سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے بہتر ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو سجھا دیتا ہے۔ تو کہا کہ اگر وہ ہر معاملے میں تمہاری بات ماننے لگے نا تو تم تنگی میں پڑ جاؤ گے، اور ظاہری بات یہ بات بھی پیغمبر کے لیے تکلیف کی ہے۔ تو کہا نا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تنگی میں، تکلیف، پریشانی میں ڈالتی ہے وہ ان پہ بہت بھاری ہے، حریص علیکم، اور تمہارے لیے چاہتے ہیں کہ ہر خیر تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ بات ہے، اس کے حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پر پہلے بھی شاید کہیں بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اس لیے آئے تھے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں اور پھر جو ہے لوگوں کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں، اور اس لیے بھی آئے تھے تاکہ وہ اظہار دین کریں، جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایک خاص طرح سے جوش میں آ کے، غیرت دین میں آ کے، پیغمبر سے تعلق کے حوالے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پیغمبر کو بھی دنیاوی لیڈروں کی طرح ایک لیڈر دکھائیں، اور مختلف جو دنیاوی علم ہے، جس کو علم کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ فنون ہیں، یعنی ملٹری اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے، ہارٹی کلچر ہے، ایگریکلچر سائنسز ہیں، اور اسی طرح میٹلرجی ہے، اور انتظامی جو ہے علوم ہے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ پھر اس طرح کی کتابیں تصنیف کرتے ہیں، اور بہت اچھی نیت سے، اور ظاہری بات ہے پیغمبر کی شان اپنی طرف سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہو کہ یہ مختلف جو آپ کہہ لیں فنون ہیں یا مختلف ایریاز ہیں، اس میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سب سے ممتاز سے، سب سے بڑھیا تھے۔ لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ جیسے اس میں کچھ توہین کا ایلیمنٹ بھی ہے، تو یہ پیغمبر کو ایک دنیاوی لیڈر کی جگہ پہ لے آنا، ان کو ایک ہارٹی کلچرلسٹ یا ایگریکلچر سائنٹسٹ یا ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ کے طور پہ پیش کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے معاملہ، اور یہ گویا ایک لحاظ سے معاذ اللہ پیغمبر کے منصب کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارے ہاں چونکہ ایک احساس مرعوبیت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے نا، کہ انگریز کوئی ہماری چیز کی تعریف کر دے تو ہم جو ہے بہت ہی نہال ہو جاتے ہیں، تو لوگ چن چن کے کہ جناب جو ہے وہ ٹالسٹائی نے یہ کہا، برنارڈ شاء نے یہ کہا، اور جناب فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، ایمن زوئے نے یہ کہا، پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب بہت پاپولر ہوئی، ہمارے یہاں بھی پیپر بیک میں چھپی، میرا خیال ہے لاکھوں کی تعداد میں بکی، دی 100 نامی کتاب، اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ بھئی 100 لوگ کون سے ہیں جنہوں نے انسانی زندگی پر یا انسانی تہذیب پر یا انسانی تاریخ پر دور رس اثرات چھوڑے۔ تو اب وہ 100 کی لسٹ ہے نا، اس میں پیغمبر بھی ہیں، اس میں نیوٹن بھی ہیں، اس میں سیدنا مسیح بھی ہے، اس میں بدھا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اور جنگجو بھی ہیں، اس میں اور لوگ بھی ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اور اگر آپ وہ انٹری پڑھ لیں نا کہیں پر تو وہ صاف لگے گا کہ وہ پیغمبر نہیں مان رہا ان کو، بلکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس ایک بڑے لیڈر تھے، ایک بڑے اسٹریٹجسٹ تھے، ایک بڑے جو ہے اسٹیٹس مین تھے۔ تو ان باتوں کو ذرا اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے، اور اس سے بلا وجہ میں بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر لوگوں سے قصیدے کہلوانے کے لیے نہیں آئے تھے، پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں، بلکہ وہ اس لیے آئے تھے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں۔ اگر آپ پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے تو پھر آپ کی باقی باتیں فضول ہیں۔ سی ایس لوئس بڑا ایک مشہور آکسفورڈ کا فلاسفر بھی تھا، تھیولوجین بھی تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ بھائی مسیح یا تو ابن اللہ ہیں، یا تو یہ بات مانیں آپ، یا آپ یہ مانیں کہ ہی از اے لونیٹک، وہ پھر ایک ایسے ہی آدمی ہیں اور مجنون آدمی ہیں اور ایسی باتیں، یعنی یا تو آپ ان کو ظاہر ابن اللہ تو وہ نہیں ہیں، لیکن ہم کہیں گے یا تو ان کو آپ مانیں رسول اللہ، یا پھر آپ مانیں کہ معاذ اللہ ایسے ہی ہانکتے تھے باتیں، یعنی آپ کہیں نہیں وہ بڑے اچھے تھے جی، بڑا ان کا کام ہے جی، بڑی خدمات ہے جی، ان کی مورل ٹیچنگز بہت اچھی ہیں، لیکن اتنا بڑا جھوٹ بولتے رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے پیغام دیا ہے۔ تو یہی بات پیغمبر کے حوالے سے ہمیں بھی سوچنی چاہیے نا، کہ آپ ان کو رسول اللہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، باقی دنیا بھر کی ہر فضیلت و تاج ان کے سر پہ آپ جو ہے پہنانے کو تیار ہیں۔ تو بھائی جو اصل کام ان کا تھا، جو اصل تعلق آپ کے ساتھ ان کا ہونا تھا، وہ تو یہ ہونا تھا نا۔ کچھ عرصے پہلے ایک ہندو جو ہے کوئی سادھو ٹائپ آدمی لہک کے جو ہے وہ نعت پڑھ رہا ہے اور ہم اس پہ سرشار ہو رہے ہیں۔ بھائی تمہاری اس نعت وات کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر کو۔ رسول اللہ کی بعثت کے بعد اب ہر آدمی کے لیے بائنڈنگ ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائے، اس کے بغیر اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ ہاں لا علمی ایک عذر ہے، وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ مقبول ہوگا۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس بات کو بہت توجہ سے سمجھنا چاہیے۔ تو اولئک، اب یہاں پہ پھر دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں کیا باتیں فرمائی گئی، بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں
کہ یہ جو کہنا کہ بھئی صحابہ کرام کی اکثریت معاذ اللہ انہوں نے انحراف کر دیا اور وہ فسق کا شکار ہو گئی، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ انسان کی شخصیت کا جو سب سے گہرا پہلو ہوتا ہے وہ اس کی طبیعت ہے، کون سی چیزیں مجھے محبوب ہیں، کون سی چیزیں میرے نزدیک مکروہ ہیں، یہاں سے میری اصل شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ بات کہی نا، اللہ نے محبوب بنا دیا ان کے لیے، اب ان کے لیے جبر نہیں ہے، ان کے لیے بندگی اور اطاعت جبر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے طبعاً گویا محبوب ہے۔ اور کفر اور فسوق اور عصیان بھی جبر نہیں ہے کہ بھئی بلا وجہ میں کہہ دیا کہ فلاں کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ ان کی طبیعت کے نزدیک جو ہے ناپسندیدہ اور مکروہ قرار پائی۔ تو فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب جانتا ہے، حکمت والا۔ تو اب یہاں دوبارہ فائدہ پڑھ لیں، یعنی تمہارا مشورہ قبول نہ ہو تو برا نہ مانو، رسول عمل کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ اگر تمہاری بات مانا کرے تو ہر کوئی اپنے بھلے کی کہے، کس کس کی بات پہ چلے؟ وہ کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، پھر تو پیغمبر جو ہے وہ کہیں معاملہ ٹک ہی نہیں سکتا ان کا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو فرقے مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان میں ملاپ کرا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر چڑھا جاوے ایک ان میں دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو سب لڑو اس چڑھائی والے سے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جب تک پھر آوے اللہ کے حکم پر۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر پھر آیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو ملاپ کراؤ ان میں برابر اور انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی جب حکم شرع کے تابع ہو تو انصاف سے صلح کرو، یعنی حکم شرع کے تابع ہوں تو انصاف سے صلح کرو اور ایک کی طرفداری نہ کرو۔ یہ حکم ہے خانہ جنگی کا جو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں۔ اب یہ آیت بھی بہت اہم ہے، یہ کہا گیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یعنی یہ بات کہ مسلمان صاحب ایمان ہوتے ہوئے بھی اس کا امکان ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، اور یہ لڑنا بھیڑنا زبانی نہ ہو بلکہ تلواروں اور ہتھیاروں کے ذریعے ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب مسلمان اگر دو گروہ اجتہادی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک جگہ پہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ لڑتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دونوں ہی ٹھیک ہوں اپنے اپنے تئیں، لیکن بہرحال چاہیے یہ کہ اگر مسلمانوں کے دو قبیلے، دو کنبے، دو قومیں آپس میں بھڑ جائیں تو مسلمانوں کو انڈیفرنس کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ماڈرن ایتھوس ہے نا انڈیویجولزم کی، کہ بھئی اپنے اپنے معاملات دیکھیں، کسی اور کی جو ہے پرائی لڑائی میں جو ہے اپنی ٹانگ نہ گھسیڑیں اور جو ہے وہ معاملے میں نہ پڑھیں۔ ظاہر بات ہے یہ لوگوں میں آربیٹریشن کرانا، میڈیشن کرانا بڑا ہی تھینک لیس جاب ہوتا ہے، اور جو آدمی بھی یہ کام کرتا ہے لوگ اس سے ناراض ہی ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب بھی آپ ججمنٹ دیں گے کسی کے حق میں جائے گی، کسی کے خلاف جائے گی، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو بھائی اپنے اپنے کام سے کام رکھو۔ تو کہا کہ نہیں، دو افراد میں، دو خاندانوں میں، دو قبیلوں میں، آج جدید دور میں دو نیشن سٹیٹس میں جو مسلمان ہوں آپس میں بھڑیں تو باقی امت کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کو بیچ میں پڑھنا چاہیے اور پھر بالکل آبجیکٹیولی بیٹھ کے جائزہ لے کہ بھائی کون غلطی پر ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں بالکل ٹھیک ہوں، سمجھتے تو دونوں فریق اپنے آپ کو حق پر ہے نا، لیکن اس کو متعین کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ عدل کے ساتھ معاملہ کرو، اور اگر پھر تمہاری ججمنٹ یہ ہو کہ بھئی فلاں گروہ جو ہے وہ باغی ہے، یہ فئہ باغیہ ہے، اور یہ جو ہے جس پر بغاوت ہو رہی ہے، یعنی ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، تو پہلے تو اس کو متعین کرو انصاف کے ساتھ، ان بائسڈ ہو کر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھاؤ، جو ظلم کر رہا ہے اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو اب کیا ہے کہ مظلوم کا ساتھی بن کے ظالم کے خلاف جنگ کرو۔ یہ ہے پورا پروٹوکول جو ہمیں دیا گیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ امت جو ہے وہ اس پر اب چل نہیں رہی، اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے ہمارے جو لبرل ہیں، ماڈرنسٹ ہیں، لیفٹ کے لوگ ہیں، وہ اس کا بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ امت کیا لگایا ہوا ہے آپ نے،
وہ جو ایک تھیورسٹ نے کہا تھا نا امیجنڈ کمیونٹیز، نیشن اسٹیٹ کو اس نے کہا یہ امیجنڈ کمیونٹی ہے، تو وہ کہتے ہیں امت بھی جو ہے ایک امیجنڈ کمیونٹی ہے، تمہاری خود ساختہ ہے، تمہارے ذہن میں کہیں اس کا وجود ہے، خارج میں نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ سینسیبلٹی میں تو ہے، عوام کے اندر بھی ہے، لیکن حکمرانوں کی اکثریت کے اندر امت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور جو نیشنلزم کا جو وائرس ہے اس نے بری طرح جو ہے لپیٹ میں لے رکھا ہے تمام امت مسلمہ کے ممالک کی قیادتوں کو۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ نہیں، عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، اور پھر عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے جب وہ طاقت میں آتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا، یعنی اسرائیلیوں سے کہا کہ بھائی تم مظلوم رہے، ٹھیک ہے، پٹتے رہے، پرسیکیوٹڈ رہے تم، اب تمہیں غلبہ حاصل ہو گیا ہے، تمہاری ایک زائنسٹ جو ہے وہ ریاست قائم ہو گئی ہے، اب تم ظالم کیوں بن گئے ہو؟ تو یہ عجیب سانحہ ہے نا کہ لوگ پہلے مظلوم ہوتے ہیں کبھی، پھر جب وہ طاقت میں آتے ہیں تو پھر وہ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ملا دو اپنے دو بھائیوں کو، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم ہو۔ اب یہ جو کہا گیا نا کہ تمہیں آربیٹریشن کرانی ہے، میڈیشن کرانی ہے، صلح کرانی ہے، تو کہا کہ یہ پرایا معاملہ نہیں ہے۔ ایک تو تمہارا وہ بھائی ہے جس کے ساتھ تمہارا اخوت کا تعلق ہے نسبی، اس میں خونی رشتہ ہے، رحمی رشتہ ہے، لیکن ایک تمہارا بھائی وہ ہے جس کا تم سے ایمانی رشتہ ہے۔ تو انما المؤمنون اخوۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بالکل ٹھیک بتا دیا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقارت سے دیکھتا ہے، نہ اس کو تکلیف میں اکیلا چھوڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ کرو، اور کہا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، جو تمہارا اللہ سے تعلق ہے اس میں تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ بندگی کی، اور آپس میں تمہارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ اخوت کا۔ تو ایک اخوت آپ کے اہل نسبی ہے یا نسبی ہے، ایک اخوت جو ہے ایمانی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اخوت انسانی بھی ہے۔ لیکن جہاں کہا کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ٹھٹھا نہ کریں ایک لوگ دوسرے سے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید وہ بہتر ہوں ان سے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید وہ بہتر ہوں ان سے، ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب نہ دو ایک دوسرے کو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نام نہ ڈالو چڑ ایک دوسرے کی، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام ہے گناہ گاری پیچھے ایمان کے، ومن لم یتب، اور جو کوئی توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ہیں بے انصاف۔ اب یہاں پر 2 آیتوں میں 6 احکامات دیے جا رہے ہیں، اور جن کا تعلق جو ہے وہ مسلمانوں کی آپس کی کوہیژن سے ہے، آپس کے جوڑ سے ہے۔ تو مسلمان سماج جو ہے اس کے اندر بھی بہت سی خرابیاں، بہت سی آفتیں آ جاتی ہیں، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹ جاتے ہیں۔ تو اب وہ چیزیں کون سی ہیں، وہ رخنے کون سے ہیں جہاں سے شیطان در اندازی کرتا ہے؟ اور شیطان کا تو سب سے بڑا وار یہی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے نا کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی فتح مکہ کے بعد، اور دین کا جب دنیاوی اعتبار سے بھی غلبہ ہو گیا، تو کہا کہ شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ نمائے عرب میں اس کی بندگی کی جائے، اس سے تو وہ مایوس ہو چکا ہے۔ یہ بھی اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب جزیرہ نمائے عرب میں ایسے لوگ حاکم ہو گئے ہیں جو دوبارہ سے وہاں پہ قصہ لات و منات جو ہے وہ دوبارہ سے جاری کر رہے ہیں، وہاں مندر بنائے جا رہے ہیں، اور ڈر لگتا ہے کہ کوئی دن کی بات ہے کہ جو ہے وہ حجاز کے اندر بھی جو ہے وہ مندروں کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ اب شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا کہ جزیرہ نمائے عرب جو ہے اس میں اس کی بندگی کی جائے، لیکن وہ اس سے مایوس نہیں ہوا، التحریش بینکم، وہ تمہارے درمیان جو لڑائی ہے نا، لڑائی بھڑائی اور فتنہ و فساد، اور تمہیں ایک دوسرے سے بھڑانا، اس سے مایوس نہیں ہوا۔
اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے نا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، وہ اس پہ قادر ہے کہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب لے آئے یا زمین سے کوئی عذاب لے آئے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ اور ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ نے کہا میں نے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہو گئیں، 1 قبول نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہا کہ بھائی کوئی ایسا عذاب اس پر میری قوم پہ نہ آئے جس سے وہ ختم ہو جائے، عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا تو یہ قبول ہو گئی بات۔ پھر ایک دعا کی کہ اس امت کے خارج سے اس پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو اس کا بیج ہی مار دے، ختم ہی کر دے اس کو، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا میں نے یہ کی کہ بھائی یہ امت آپس میں تقسیم ہو کے جو ہے وہ ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگے، تو کہا یہ قبول نہیں ہوئی۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع فرمایا تھا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کہیں کافر نہ ہو جانا، دوبارہ کفر میں نہ لوٹ جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں کاٹنے لگے۔ جہاں پر بھی اب 6 باتیں ایسی بتائی گئی ہیں جو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو جو ہے وہ آپس میں پھاڑ دیتی ہیں، ان کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو سوشل فیبرک ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ایک تو کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور یہاں خاص طور پہ عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا، عورتوں میں بعض اوقات یہ خرابی زیادہ ہوتی ہے، تو کہا کہ نہ مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں نہ عورتیں۔ اور کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ عام طور پہ مذاق اڑایا جاتا ہے کسی فینومینل چیز کی بنیاد پر، کوئی آدمی ہے یا عورت ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ جو ہے وہ دبا ہوا ہے، کسی کی شکل صورت بھدی ہے، کوئی بولنے میں اتنا آرٹیکولیٹ نہیں ہے، کوئی غبی ہے، کوئی احمق ہے، کچھ بھی وصف ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ تم ان اوصاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ٹونٹ کر رہے ہو، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں کیا مرتبہ رکھتا ہے، اللہ کے ہاں کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے، کیا صورتحال۔ مجھے ایک بہت ہی دل نواز واقعہ ہے نا، ایک صحابی تھے جلیبیب، وہ بالکل سیاہ تھے اور بہت ان کی جو ہے بھدے بھی تھے، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ میری کیا قیمت ہے اور میرا کیا مرتبہ ہے اور میری کیا ورث ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری جو ہے میرے نزدیک اور اللہ کے نزدیک جو ہے بہت قیمت ہے، بہت ورث ہے۔ تو کہا کہ تم جو ہے کسی ظاہری چیز کو دیکھتے ہو۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود درخت پہ کہیں چڑھ رہے تھے، تو جسم بہت نحیف تھا، ان کا پنڈلی بہت باریک تھی، تو کچھ لوگ ہنسنے لگے جیسے مذاق کے انداز میں کہ اتنی باریک جو ہے وہ ان کے ٹانگ ہے اور پنڈلی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جو ہے اس پہ ہنس رہے ہو، یہ جو پنڈلی ہے نا ابن مسعود کی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ تم ہو سکتا ہے کسی ظاہری چیز کی بنیاد پہ مذاق اڑاؤ جبکہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے بہت بہتر ہوں۔ اور کہا کہ ولا تلمزوا انفسکم، عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے پر، ہمز اور لمز یہ ظاہری بات مشرکین کا وتیرہ ہے۔ اور برے نام رکھنا، چڑ کے نام رکھنا، اور چڑ کے نام ایک تو ہوتے ہیں نا جو آپ سمجھ لیجئے کہ جن میں افراد کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک اقوام کے بھی ہوتے ہیں نا، تو افراد کو بھی یعنی ایک نام ہوتے ہیں عرفیت کے، محبت کے نام ہوتے ہیں، نک نیمز ہوتے ہیں، تو وہ پسند ہوتے ہیں لوگوں کو اور لوگ مائنڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ابھی غیبت کی بات بھی آئے گی نا، تو غیبت کسی کو کہیں کہ لنگڑا، کسی کو کہیں اندھا، تو یہ تو بری بات ہے نا، آپ برائی کر رہے ہیں، لیکن وہاں امام نووی نے لکھا ہے نا کہ کون سی شکلیں ہیں جو بظاہر غیبت ہیں لیکن غیبت نہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کچھ لوگوں کے نام کا حصہ بن جاتا ہے، آرج، آمش، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بہت سے ہیں، اسحاق بن راہوے، تو راہوے کا مطلب ہے کہ جو راہ چلتے ہی جیسے ان کی پیدائش ہوئی تھی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا، تو کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ ایک عرفیت لگ جاتی ہے اور وہ ان کو بری نہیں لگتی، وہ چڑ کی بات نہیں ہے، تو چڑ والے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جماعتوں کے یا گروہوں کے بھی نہیں رکھنے چاہیے کہ جی اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ سلفی ہیں یا ہم کہتے ہیں یہ ہم اہل حدیث ہیں، تو آپ ان کو چڑھانے کے لیے وہابی کہنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے نہیں ہاں وہابی اللہ کا ایک نام ہے، لیکن محمد بن عبد الوہاب کی نسبت سے آپ کہیں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے نا، اس لیے۔ یا آپ کسی کو کہیں کہ یہ مودودیے ہیں، یعنی جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، ان کے فکر کی بہت سی چیزیں قبول کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ ایک ڈیروگیٹری انداز ہے، ایک پیجوریٹو ٹرمز ہیں، اس طرح کی ان کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔
کہ فلانے یہ ہیں فلانے یہ ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چڑ کے القاب جو ہیں یہ انفرادی بھی ہوتے ہیں، اجتماعی بھی ہوتے ہیں، دونوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس میں آپ دیکھیے نا آخر میں کیا فرمایا کہ جو توبہ نہ کرے تو یہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اب یہ جتنے گناہ ہیں ہم تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، صغیرہ ہی بڑی مشکل سے سمجھتے ہوں گے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کہا کہ جو توبہ نہیں کرے گا یہ ایسے گناہ ہیں جن سے توبہ ضروری ہے فوری، ورنہ آدمی ظالموں میں بے انصافوں میں شمار ہوگا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جہاں کسی پر برا نام ڈالا، پہلے تو اپنا نام پڑ گیا فاسق، آگے تھے مومن، اس پر عیب لگا یا نہ لگا۔ کہتے ہیں جی اس کو تم عیب لگا رہے ہو، کہا اس کو کوئی لگے نہ لگے تم تو فاسق ہو گئے نا، یعنی بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو کہہ رہے ہیں نا گناہ گاری جو ہے یہ بری چیز ہے، تو کہا تم تو فاسق ہو گئے نا، وہ تھا کہ نہیں تھا اس کو چھوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچتے رہو بہت تہمتیں لگانے سے۔ ان بعض الظن اسم، مقرر بعض تہمت گناہ ہے۔ اب دیکھیں عجیب ترجمہ کیا شاہ صاحب نے، ظن کا ترجمہ عام طور پہ گمان ہوتا ہے نا، لیکن یہاں امام صاحب ایک تو واضح کر رہے ہیں کہ یہاں گمان جو ہے حسن ظن مراد نہیں ہے بلکہ سوء ظن مراد ہے، یعنی بغیر کسی علم کے، بغیر کسی تحقیق کے کچھ لوگوں کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیں، ایک ججمنٹ دے دیں، اور پھر اس ججمنٹ کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنے لگیں، حالانکہ کوئی قرائن نہیں ہے۔ دیکھیں بعض اوقات قرائن موجود ہیں، تجربہ موجود ہے، اس کے بعد آپ کسی پہ ججمنٹ لگاتے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو آدمی لگا بھی سکتا ہے، لیکن کہا کہ بغیر دلیل کے، محض اٹکل کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، میری فیلنگ ایسی ہے اور میری گٹ فیلنگ اس طرح ہے، مجھے ایسے لگتا ہے، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ گمان ہے، اور اس کی بنیاد پر لوگوں پر بڑی بڑی ججمنٹس آپ پاس کر دیں، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ تہمت ہے۔ اور کہا کہ ولا تجسسوا، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا، تجسس کرنا، لا تجسسوا ولا تحسسوا، اور ظاہری بات ہے جب بھی ہم کسی کا بھی بھید ٹٹولیں گے نا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی کوئی خرابی ہمارے سامنے نہ آئے۔ ہماری تو خرابیاں بالکل ظاہر و باہر بھی ہیں نا، لیکن ہر آدمی کی ایک نج کی زندگی ہوتی ہے، پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں اس کے درپے ہونا، اس کے پیچھے پڑنا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب آدمی ٹٹولتا ہے، جب آدمی بھیدوں کے پیچھے پڑتا ہے تو لازماً کوئی بری بات اس کے علم میں آ جاتی ہے، اور پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو اپنے تک رکھے، پھر اس کو پھیلاتا ہے، عام کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تہمت بھی لگاتا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بد نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھاوے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، فکرہتموہ، سو گھن آئے تم کو اس سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس کا فائدہ پڑھ لیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تہمت اور بھیڑ ٹٹولنا اور پیٹھ پیچھے بد کہنا کسی جگہ نہیں، بے گناہ یعنی مظلوم ظالم کو کچھ کہے یا جہاں اس میں کچھ دین کا فائدہ ہو اور نفسانیت غرض نہ ہو۔ اب یہاں شاہ صاحب نے بتا دی یہ بات، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ مولانا حضرت امام نووی علیہ رحمہ نے ریاض الصالحین میں جہاں غیبت کا باب باندھا ہے تو وہاں پر یہ بھی ایک باب باندھا ہے، وہ صورتیں بیان کی ہیں جو بظاہر لغت کے اعتبار سے فارملی تو آپ کو لگے گا کہ غیبت ہے، لیکن حقیقتاً یا شرعی معنوں میں غیبت نہیں ہے۔ غیبت کو خود اللہ کے نبی نے ڈیفائن کیا نا، آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا ایسے انداز میں جو اس کو ناگوار ہو۔ اچھا اس میں اس ڈیفینیشن میں بظاہر پیٹھ پیچھے ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ تو اصل میں چونکہ لفظ میں شامل ہے نا، غیبت یا غیبت کا مطلب ہوتا ہے غیر موجودگی کی صورتحال، تو یہ گویا امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اس کو ناگوار ہو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی کیا تب بھی یہ غیبت شمار ہوگی جب وہ وصف واقعتاً اس میں پایا جائے، وہ خرابی اس میں جینونلی ہو، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے؟ تو فرمایا کہ تبھی تو وہ غیبت ہے،
اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تب تو وہ تہمت ہے، وہ بہتان ہے، فقط بہتہ ہو، آپ نے کہا پھر تو تم نے اس پہ بہتان لگایا، وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اب یہاں پر کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو امام نووی نے ریاض الصالحین میں ایک پورے باب میں بیان کی ہیں، جہاں کوئی مصلحت درپیش ہوتی ہے۔ مثلا ایک یہ آپ نے کہا کہ بھائی آپ مظلوم ہے، آپ نے اپنا مقدمہ رکھنا ہے، یعنی آپ نے تھانے جا کر رپورٹ درج کرانی ہے، یا آپ نے عدالت میں جا کر قاضی سے کہنا ہے، یا آپ نے حاکم سے بات کرنی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جو آپ جس کی بات بیان کر رہے ہیں جرم بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ ہے تو بات بری لیکن ضروری چیز ہے۔ کوئی آدمی منکرات کا مرتکب ہو رہا ہے اور وہ منکرات بھی ایسے ہیں، کھلے ہیں، جلی ہیں، آپ اس کو سمجھا بھی چکے ہیں خلوت میں لیکن وہ نہیں مان رہا، تو اب آپ بتائیں گے نا کسی کو بھی جو داد رسی کر سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اسی کو بتائیں جو داد رسی کر سکتا ہے، ہر ایک کو بتانا مناسب نہیں ہے وہاں پر بھی۔ پھر رشتے کے معاملات ہوتے ہیں، امام صاحب نے کہا ہے نا، رشتے کا معاملہ، تجارت کا معاملہ، کہیں امانت کا معاملہ، آپ نے بیٹا بیٹی کا رشتہ کہیں کرنا ہے تو آپ کسی سے تحقیق کر رہے ہیں، بھئی فلاں لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اب وہاں ٹھیک ٹھیک بات بتانی چاہیے۔ اگر کوئی برائی بھی ہے تو بتائیں، فلاں صاحب ہے میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کا ان سے معاملہ رہا ہے پہلے، تو بتائیے کیسے آدمی ہے، فلاں صاحب کے پاس امانت رکھوانی ہے، کیسے آدمی ہے۔ تو اگر وہ خائن ہیں، یا اگر وہ بدعہد ہیں، یا اگر وہ کرپٹ ہیں، تو اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ ایسے ہیں۔ اب غیبت یہ غیبت ہے نا، آپ ان کی برائی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے مثال دی تھی کہ کوئی آدمی غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ رہا ہے، غلط لوگوں سے دین سیکھ رہا ہے، تو اب بتانا ان کو یہ کہہ کے کہ بھئی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تم ان سے جو ہے وہ بچو۔ تو بہرحال یہ ساری صورتیں ہیں جو بظاہر شکلاً غیبت ہے لیکن شرعاً غیبت نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی جہاں پر یعنی مظلوم ظالم کو کچھ کہے یا جہاں اس میں کچھ دین کا فائدہ ہو، شرط کیا ہے، نفسانیت غرض نہ ہو۔ بظاہر ہر چیز ٹھیک ہوگی، آپ ٹھیک کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کا مقصود جو ہے وہ مصلحت یا جو ہے وہ کسی کو فائدہ پہنچانا یا خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ اپنا کوئی بدلہ نکالنا ہے، تب بھی وہ بات آپ کے لیے غلط ہے۔ اور کتنی سخت بات کہی ہے نا، کہ جیسے مردہ گوشت بھائی کا گوشت کھانا، اور اس میں بھی علماء نے جو لکھا ہے نا، ایک تو کراہت کا ایلیمنٹ اس کے اندر ہے کہ کتنی کبیح بات ہے، اور دوسری بات ہے جس طرح کوئی ایک میت پڑی ہوتی ہے، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ کے آپ جہاں پر بھی کر لیں تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی نا۔ تو اسی طریقے سے وہ آدمی کہ جو موجود نہیں ہے، اب اس کی برائی جیسی مرضی کر دیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس، اے آدمیو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو بنایا ایک نر اور مادہ سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور رکھی تمہاری ذاتیں اور گوتیں، لتعارفوا، آپس کی پہچان ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مقرر عزت اللہ کے ہاں اسی کو بڑی جس کو ادب بڑا۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے، عزت اللہ کے ہاں اسی کو بڑی جس کو ادب بڑا، جس کے اندر تقوی زیادہ۔ اب کتنا اچھا ترجمہ ہے تقوی کا، ادب۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب جانتا ہے، خبردار۔ اس کا فائدہ ہے یعنی بڑائیاں ذات کی اور قوم کی عبث ہیں، صفت نیک چاہیے، نری ذات کس کام کی۔ آپ کو معلوم ہے عربوں کے ہاں بھی یہ بات تھی، اور اب تو معلوم ہے نا کہ وہ لوگ جن کے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ وہ ہیومن ہیں اور ہیومن رائٹس ہیں، اور ان کے اندر انسان دوستی بہت زیادہ ہے، ان کا مذہبی ہیومنزم ہے، تو اب پتہ لگ رہا ہے نا کہ کتنا بدترین ریسزم ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ریسزم کوئی نئی چیز تھوڑا ہی ہے، عربوں کے ہاں بھی یہ تھی، مختلف کنبے قبیلے ہیں اور اس کی بنیاد پہ فخر کیا جاتا ہے، مباحات کی جاتی ہیں، اپنے جو ہے فخر بالانساب ان کا ایک عام معمول تھا۔ خود قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ تم وہاں جب جمع ہوتے ہو اپنا مزدلفہ میں اور اسی طرح منا میں اور جگہوں پر، تم کیا کرتے ہو، تم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو۔ تو کہا فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو بھائی تم جس طرح اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے تھے نا، ان کی شان بیان کرتے تھے، تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے کرو۔ تو کہا یہ تعارف کے لیے، اچھا تعارف کے حوالے سے عرفیت کے اعتبار سے اس کو سمجھنا، بلکہ اپنے نام کا حصہ بنانا بھی کوئی حرج نہیں، یعنی فلاں صاحب جو ہیں وہ راجپوت ہیں یا آرائی ہیں یا مغل ہیں یا یہ بھٹی ہیں یا جو بھی اقوام ہیں مختلف، شیخ ہیں انصاری ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تعارف ہے۔
لیکن یہ آپ کا تشخص نہیں ہے، یہ آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے، یا یہ فخر کا موضوع نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے یہاں آپ دیکھ لیں، ابو ذر قبیلہ غفار سے تھے تو غفاری، فلاں صاحب دوسی، ٹھیک ہے، فلاں صاحب جو ہے صہیب رومی، سلمان فارسی، کوئی اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ نام غلط ہے ان کو نکالو، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ تو ہمارے یہاں کوئی لوگ جاہلانہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان، سب مسلمان ہیں، لیکن یہ تو تعارف کی چیزیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ فخر و مباحات کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ قوم کے ساتھ آدمی کا تعلق ہوتا ہے، فطری بات ہے، اس میں کیا خرابی کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ناحق میں اس کا ساتھ نہیں دینا۔ معیار ہمارے پاس کیا ہے؟ معیار اللہ اس کے رسول ہیں، ہر چیز اس کے تابع رہے گی۔ ورنہ اس بات میں اگر آدمی جو ہے، ہماری اصل میں آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہم عبداللہ ہیں۔ اس کے بعد آئیڈینٹی کیا ہے ہماری؟ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد ہمارا تشخص ہے، کوئی حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، سلفی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، شاذلی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی پاکستانی ہے، انڈونیشین ہے، اور جناب یہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی شیخ ہے اور کوئی فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بس یہ آپ کا تشخص نہیں بنے گا۔ تشخص آپ کا کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، اس وقت جو دنیا کا اصرار ہے نا، وہ یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا تشخص ہونا چاہیے ایز اے سٹیزن۔ وہ بھی اب کہنے کی بات ہے، اصل میں سب سے بڑا تشخص جو ہے وہ کنزیومر کا ہے، کہ تم اصل میں کنزیومر ہو۔ انڈیا کے ساتھ صدقے واری کیوں جاتے ہیں آپ کے عرب ممالک؟ کوئی وجہ نہیں، حالانکہ وہ مشرک ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ 1 ارب 20 کروڑ بندہ نہیں ہے، انسان نہیں ہے، وہ کنزیومر ہے۔ اور ملک اصل میں ملک نہیں ہے، اس کا سائز وہ چیز نہیں ہے، وہ ایک مارکیٹ ہے۔ تو لیکن بات اس سے کم تر پر کیا ہے کہ نیشنلزم، آپ کی آئیڈینٹی یہ ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ڈائسپورا مسلمز کو ہے وہ یہی والا ہے کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ فرینچ ہو، بیلجین ہو، تم جو ہے وہ ڈینش ہو، تم سوئس ہو کہ مسلمان ہو۔ اس مشکل میں ان کو ڈال دیا گیا ہے، اور یہ ان سے اگلوایا جائے گا، یہ ان کا ٹینٹواں دبا کے نا ان سے کہلوایا جائے گا کہ اگر یہاں تم نے رہنا ہے نا تو پھر تمہیں ڈینش ہونا ہے، تمہیں برٹش ہونا ہے، تمہیں فرینچ ہونا ہے، تمہیں جرمن ہونا ہے، باقی ساری باتیں اس کے تابع ہیں۔ تو یہ حادثہ ہو رہا ہے اس وقت لوگوں کے ساتھ، اور ہوگا بھی۔ تو اگر پھر ان کو دین ایمان بچانا ہے تو پھر ان کو ہجرت کرنی ہوگی وہاں سے، ورنہ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ عبداللہ کی آئیڈینٹی لوز کر دیں گے۔ اور یہ مطالبہ اب لوگوں سے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تو کہا کہ یہ تعارف کی حد تک ٹھیک ہے، اصل جو کرامت ہے نا، جو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موضوع فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنی آدم وآدم من تراب۔ کسی عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، کسی کالے کو گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ اور کہا تم سب کے سب بنو آدم ہو، اور آدم تو مٹی سے تھے، تو فخر جو ہے آدم کو فخر روا ہی نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں گوار ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، تو کہے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، پر کہو مسلمان ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی نہیں پیٹھا ایمان تمہارے دلوں میں، داخل نہیں ہوا ایمان ابھی تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر حکم پر چلو گے اللہ اور اس کے رسول کے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، کاٹ نہ لے گا تمہارے کاموں میں سے کچھ، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشتا ہے مہربان۔ اس کا فائدہ ہے، ایک کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی دین مسلمانی ہم نے قبول کیا، اس کا مذائقہ نہیں۔ ایک کہنا کہ ہم کو پورا یقین ہے، جو یقین پورا ہے تو اس کے آثار کہاں؟ جس کو سچ یقین ہے اس کو دعویٰ سے ڈر آتا ہے۔ کتنی اہم بات شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ صادق الایمان صحابہ بھی یہ باتیں نہیں کرتے تھے دعوے کے انداز میں، وہ تواضع سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ بات بیان کرتے تھے۔ لیکن اب یہ لوگ تھے، کچھ لوگ ہیں، کچھ قبائل کا تذکرہ بھی کیا گیا، بدو لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ دین غالب ہو گیا ہے تو جو آپ سمجھ لیں قبیلے کا لیڈر تھا اس نے جا کر اطاعت قبول کر لی، واپس جا کر کہا کہ بھئی اب ہمیں اطاعت قبول کرنی ہے۔
اب ان لوگوں نے آ کر بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کر دیے، ہم ایمان والے ہیں، ہم جو ہے ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں جو ہے یقین حاصل ہے۔ تو کہا کہ بھائی جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دعوے نہیں کرتا، وہ تو ڈرا کانپا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا نا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرے رہتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرے کانپے رہتے ہیں کہ مبادا یہ ان سے قبول نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعوے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی تم نے اطاعت قبول کی ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم کوئی میل انٹینشن نہیں ہے، کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، تو ابھی عمل کرو گے تو وہ حقیقی ایمان بھی پیدا ہو جائے گا۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے، حقیقی مومن کون ہوتے ہیں؟ انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں الذین آمنوا باللہ والرسول، جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شبہ نہ لائے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور لڑائی کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے، اولئک ھم الصادقون، وہ جو ہیں وہی ہیں سچے۔ اب یہاں گویا بات واضح کر دی اور کلمہ حصر کے ساتھ کی ہے، انما کے ساتھ کی ہے، کہ بھئی اب مومن تو بس وہ ہیں جن کے اندر یہ دو اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ایک ایمان اللہ پر، رسول پر، کیسا ایمان؟ جس میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، یعنی وہ بغیر شک و شبے والا ہو، اس میں کوئی تشکیک نہ ہو، کوئی اس میں جو ہے شبے کے کانٹے نہ ہو، بالکل یقینی بات ہو، اور پھر اس ایمان کے تقاضے ادا کریں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جہاد کریں جان و مال سے اللہ کی راہ میں۔ اس سے یہ بات پتہ لگی اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ دعوی ایمان میں وہ لوگ سچے نہیں ہیں جو دعوے کر رہے ہیں، وہ لوگ سچے ہیں جن کے اندر یہ دو اوصاف پائے جائیں، ایمان جس میں کوئی ریب نہیں، اور جہاد اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں۔ سورہ صف میں ہم پڑھیں گے، وہاں فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ وہاں پر بھی یہ بات واضح کر دی کہ وہ تجارت کیا ہے، وہ ڈیل کیا ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، ایمان اللہ پر اور اس کے رستے میں جہاد۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے، ورنہ قتال تو دیکھیں ہر آدمی کی زندگی میں نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی زیادہ تر وہ فرض کفایہ ہی رہا، فرض عین تو تبوک میں ہوا ہے، یا ایک آدھ موقع پہ اور کبھی ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب پھر جہاد قتال کے علاوہ بھی ہے نا، وہ دین کی محنت ہے، دین کے لیے محنت کرنا ہے، نفس سے جہاد ہے، دعوت دین کے لیے ہے، علم کے حصول کے لیے ہے، خیر پھیلانے کے لیے ہے، یہ سب بھی جہاد ہے۔ اور جہاد کی چوٹی یقیناً قتال فی سبیل اللہ ہے، جس کو ذروۃ السنام کہا گیا ہے کہ دین کی چوٹی کیا ہے؟ وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تو کہے کیا جتاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی اگر سچا دین تم کو ہے تو کہے سے کیا ہوگا؟ جس سے معاملت ہے وہ آپ خبردار ہیں، کس کو بتا رہے ہو، کس کو سنا رہے ہو؟ اگر تم اپنے دین میں سچے ہو، بندگی میں اطاعت میں سچے ہو، تو وہ اللہ جو ہے وہ تو ہر چیز جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، یعلم ما جو ہے ما فی الصدور ہے، جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے، یعلم ما جو کہا نا یعلم خائنۃ الاعین و ما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں مخفی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ کس کو بتا رہے ہو؟ وہ تو تم سے تمہاری رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم یمنون علیک ان اسلموا، تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے۔ اب یہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ایمان بھی ابھی پختہ نہیں ہے، ظرف بھی اتنا بڑا نہیں ہے، تو کہا تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو کہے مجھ پر احسان نہ رکھو اپنی مسلمانی کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تم کو راہ دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچ کہو۔
شاہ صاحب فرماتے ہیں جو نیکی اپنے ہاتھ سے ہو اپنی تعریف نہیں، رب کی تعریف ہے جس نے کروائی۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جو تم سے ہوا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی طرف منسوب کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، حدیث قدسی ہے، 40 نبوی میں بھی یہ روایت شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی، اے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، کہ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر کر کے رکھ رہا ہوں، ایک چیز احصا کر رہا ہوں اس کا، اور پھر کہا کہ پھر میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دوں گا۔ یعنی یہ شمار جو کر رہے ہیں، اللہ جو دیکھ رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں اکاؤنٹ فور کیا جائے اور تمہارے جو ہے تمہارا حساب کیا جائے۔ تو کہا فمن وجد خیرن فلیحمد اللہ، جو کوئی اعمال نامے میں نیکیاں دیکھے یا اجر دیکھے اس کو چاہیے اللہ کی حمد کرے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور خیر کے علاوہ کچھ اور پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ ملامت نہ کرے مگر اپنے آپ کو۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی، اگر تم سچ کہو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، جس سے معاملہ ہے وہ کون ہے، اب اس کا ایک تعارف آخر میں ہو رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے چھپے بھید آسمانوں کے اور زمین کے، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کرتے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔